ایک ایسی بیماری کا روحانی علاج کہ جس کا علاج ہی نہ ملتا ہو۔ آپ نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ ہم نے فلاں ڈاکٹر کو دکھا دیا، وہاں سے بھی علاج کروا لیا، اس ڈاکٹر سے بھی دوائی لے لی، ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا دیا لیکن ہماری بیماری نہیں جا رہی، ہماری بیماری ٹھیک نہیں ہو پا رہی۔ یا اللہ نہ کرے ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہے، بڑے بڑے ہسپتالوں میں دکھا لیا، بڑے بڑے اسپیشلسٹ کو، بڑے بڑے سرجن کو، اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کو دکھا لیا لیکن شفا نہیں مل پا رہی، بیماری دور نہیں ہو پا رہی، مریض ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ اس طرح کے جملے ناظرین آپ نے بکثرت سنے ہوں گے۔ دیکھیں، علاج کرنا بھی چاہیے، علاج کروانا بھی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے، لیکن مایوس نہ ہو۔ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ایک ایسی بیماری کا، ایسے مرض کا روحانی علاج کہ جس کا علاج نہیں مل پا رہا، مریض کو شفا نہیں مل پا رہی۔ اس کے لیے آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ 111 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں گے: یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام ہیں، اسماء الحسنہ میں سے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام۔ 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے اپنے مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور یہ جو عمل ہے یہ 21 دن تک، 21 ڈیز بلا ناغہ آپ نے 21 دن تک یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھیں، 111 مرتبہ پانی پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ اپنے مریض کو پلا دیں، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مگر یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ وظیفہ بھی جاری رکھیں اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے بھی کریں، صدقہ بھی دیں، انشاءاللہ الکریم دیکھیے آپ کے مریض جلد بخیر و عافیت صحت یاب ہو جائیں گے، روبہ صحت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کرنے لگا ہوں ایک اور ایسا وظیفہ کہ اللہ نے چاہا تو آپ کی نظر کی حفاظت رہے گی۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، اس طرح کے میسیجز بھی آتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے بھی کسی کے ساتھ نظر کا مسئلہ ہو، آنکھوں کی بینائی کسی کی اللہ نہ کرے کمزور ہو چکی ہو، یا اسے کم نظر آتا ہو، یا بیماری یہ کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہو، آنکھوں کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، تو مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اس کے لیے آپ نے پانچوں وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پانچوں نمازیں مکمل ادا کر لیں، یعنی یہ ہر نماز پوری ادا کرنے کے بعد آپ نے یا نورو پڑھنا ہے۔ یا نورو کس انداز سے پڑھیں گے کہ یا نورو اس انداز سے پڑھیں گے کہ اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر سانس آپ نے روک لیا، سیدھا ہاتھ پیشانی پر رکھیں گے، سانس روک لیں گے، اور ایک سانس میں 11 مرتبہ یا نورو، یا نورو، یا نورو، یا نورو، یہ بآسانی الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک دو دفعہ پریکٹس کریں گے نا تو مکمل پڑھ لیں گے۔ تو سیدھا ہاتھ پیشانی پر ہوگا، سانس روک لیں گے، 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اب کیا کریں گے، جب یہ پڑھ لیں گے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کیا، دم کرنے کے بعد آنکھوں پر پھیر لیجیے۔ انشاءاللہ الکریم آنکھوں کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کی بینائی بھی کمزور ہوئی تو وہ الحمدللہ عز و جل بینائی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تا حصول شفا آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد اس وظیفے پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ نظر بہتر ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کروں گا آپ کے میسیجز۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کی ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ آئیے چلیں پہلے میں استخاروں کے جوابات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے۔ پہلے ہمارے عبدالرشید بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آفس میں بہت تنگ کیا جا رہا ہے، تبادلہ کروانا ہے، تو استخارہ بھی کر کے بتائیں بہتری ہے یا نہیں۔ دیکھیں، استخارہ کیا گیا عبدالرشید بھائی، استخارے میں فی الوقت بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اب چلو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں نا، تو آفیسز وغیرہ میں، اپنی کمپنیوں میں، اداروں میں جہاں لوگ مل کر کام کرتے ہیں، وہاں پر بعض اوقات حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، نقصان پہنچانے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات شریر قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ مایوس نہ ہوں،
پریشان نہ ہوں، جوابی کارروائی کوئی نہ کیجیے گا، صبر صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا اور آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ایک تو یہ کہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ جو بھی آپ کو آفس میں تنگ کرتا ہے انشاءاللہ الکریم وہ تنگ نہیں کرے گا، ہے نا؟ آپ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، انشاءاللہ الکریم سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت، آپ کی عزت، آپ کا احترام یہ پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، ایک یہ وظیفہ ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ